اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 24 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا جہنم کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ شخص جو سچ کے ساتھ آیا، اس نے سچ کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو چاہے وہ ہے، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے بدترین اعمال کو دور کرے اور انہیں بہترین کا بدلہ دے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ وہ آپ کو اس کے سوا لوگوں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ ہی خوب غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہہ دیجئے بھلا تم دیکھو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کو کون کھول سکتا ہے؟ اور اگر مجھے رحمت پہنچانا چاہے تو اس کی رحمت کو کون روک سکتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم جلد جان لوگے کون کہ اس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو حق کے ساتھ لوگوں کے لیے ہے، جس سے راہ پائی اس کے اپنے لیے ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کو خود نقصان ہے، اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ کسی جان کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور وہ جو اپنی نیند میں نہیں مرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو روک لیتا ہے، پھر کبھی اس پر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے یا اسے دوسری جان بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سوارشی بنا لیے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور سمجھتے نہ ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے سب سفارش ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ان کے پاس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت سے تنگ پڑتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، غیب و حاضر کا جاننے والا ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اس میں جو اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر بلا شبہ جنہوں نے ظلم کیا زمین میں سب کے سب اور اس کی مانند بھی جو ہے اس کو بدلے کے طور پر دیں، تو قیامت کے دن کافی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جو وہ گمان نہیں کرتے تھے، اور ان کی برائیاں جو انہوں نے کمائی ظاہر ہو جائیں گی، جو انہیں گھیر لیں گی، اس لیے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب کوئی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ میرے علم کی بدولت دی گئی، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ تحقیق یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو انہوں نے کمایا، چنانچہ انہیں ان کے کمائے کے سبب برائیاں پہنچی، اور جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان قریب انہوں نے جو برائیاں کی ہیں ان کو پہنچ جائیں گی، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کے لیے متی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ اس دن کا عذاب آئے جس دن تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور تم اس میں سے بہتر بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آئے اور تم شعور نہ رکھتے ہو، اور یہ کہ کہے کوئی جان ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگار ہو جاتا، یا وہ کہے کہ جس وقت عذاب دیکھے گا بے شک میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکار ہو جاؤں، کیوں نہیں تحقیق تیرے پاس میری آیتیں آئی تو تو نے جھٹلایا، تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے نجات دے گا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے
उठाने वाले हैं। कह दीजिए क्या अल्लाह के सिवा तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं ए जाहिलो किसी और की इबादत करूं? और बिलाशुबा आपकी तरफ वही की गई और आपसे पहले लोगों की तरफ भी कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। बलिल्लाह फ़अबुद, बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत करें और शुक्रगुजारों में से हो जाएं। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिसकी कदर का हक़ है, और सब की सब ज़मीन उसी की मुट्ठी में क़यामत के दिन होगी और आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। वो पाक है और जो वो शरीक ठहराते हैं उससे बुलंद है। सूर फूंका जाएगा और आसमान और ज़मीन में सब लोग बेहोश हो जाएंगे सवाए जिसे अल्लाह चाहे। फिर फूंका जाएगा तो अचानक वो उठ खड़े होंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से चमक जाएगी और किताब रखी जाएगी और अम्बिया और गवाह लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक़ से फ़ैसला किया जाएगा, जबकि उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा और हर जान को उसके आमाल का बदला पूरा दिया जाएगा। और अल्लाह खूब जानता है जो वो करते हैं। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और काफिर लोग जहन्नम की तरफ हाँक कर इकट्ठे किए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो इसके पास आएंगे इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उसके दरोगे उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो तुम पर तुम्हारे रब की आयत पढ़ते थे, तुम्हें अपने रब की इस दिन की मुलाकात से डराते थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन उन पर अजाब की बात साबित हो गई। उनसे कहा जाएगा तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ और उसमें हमेशा रहो, तो तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बुरा है। और जो लोग अपने रब से डरते हैं वो जन्नत की तरफ इज़्ज़त व वक़ार से ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास आएंगे उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और उसके दरबान उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे तो इसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, अल्लाह के लिए सब तारीफ़ है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया और हमें ज़मीन का वारिस बनाया, और हम जन्नत में जहाँ चाहे ठिकाना बनाएंगे। तो अमल करने वालों का कितना ही अच्छा अजर है। और आप फरिश्तों को देखेंगे जो अर्श के गिर्द गिर्द घेरा किए हुए हैं, अपने रब की तस्बीह करते हैं और उनके दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा और कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह ज़ुमर मुकम्मल हुई। सूरह मोमिन का आगाज़ है। सूरह मोमिन मक्की सूरत है। इसके 9 रकू 85 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, इस किताब का उतारना अल्लाह गालिब जो खूब इल्म वाला है उसकी तरफ से है, बख्शने वाला है गुनाह का और तौबा का कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला, बड़ा ही फजल वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह की आयतों में सिर्फ काफिर झगड़ा करते हैं, उनका शहरों में फिरना आपको धोखे में न डाल दे। इससे पहले कौम नूह ने दूसरे ग्रोहों ने झुटलाया। हर उम्मत ने अपने रसूल के मुतल्लिक इरादा किया कि उसे गिरफ्तार कर लें। उन्होंने झूठी बातों के साथ झगड़ा किया ताकि उसके ज़रिए हक़ को डगमगा दें, बस मैंने उन्हें पकड़ लिया। फिर मेरी सज़ा कैसी थी। इसी तरह आपके रब की बात काफिरों पर साबित हो गई कि वो दोज़खी हैं। वो जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं कि ए हमारे रब, तेरी रहमत और इल्म ने हर चीज़ का अहाता कर रखा है। तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की उन्हें बख्श दे और उन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। ए हमारे रब, उन्हें ऐसी बागात में दाखिल फरमा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, जो उनके आबाओ अजदाद अज़वाज और औलाद में से भी नेक हो, उनको भी इसमें दाखिल फरमा दे। बेशक तू ही गालिब खूब हिकमत वाला है। और उन्हें बुराइयों से बचा, और जिसको तू बुराइयों से बचा ले तो उस पर तूने रहम किया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिलाशुबा जिन्होंने कुफ़र किया उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह की नाराज़गी तुम्हारे अपनी नाराज़गी से बहुत बड़ी है। जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम कुफ़र करते थे। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, तूने हमें 2 दफ़ा मौत दी और 2 दफ़ा ज़िंदगी दी। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो क्या निकलने का कोई रास्ता है? ये इस वजह से कि बिलाशुबा जब अल्लाह वहदहू की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे, और अगर उसके साथ शरीक ठहराया जाता था तो तुम मान लेते थे। तो अब हुक्म सिर्फ अल्लाह बुलंद व बरतर का है। वही तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है, आसमान से रिज़्क़ नाजिल करता है, और रजू करने वाले ही नसीहत पकड़ते हैं। तो अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके उसे पुकारो, अगरचे काफिर नापसंद करें। वो
بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہی روح ڈالتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، اور جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھے گا کس کے لیے بادشاہی ہے، پھر خود ہی فرمائے گا کہ اللہ ہی کے لیے جو بڑا غلبے والا ہے۔ آج ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل گلوں کے قریب آ رہے ہوں گے، غم سے بھرے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست، کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے اور جو سینے چھپائیں اسے بھی، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جو اس کے سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تو وہ دیکھتے کہ کس طرح اس سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا، وہ ان سے قوت و آثار میں زیادہ تھے، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا تو ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آتے تھے تو انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بہت قوت والا، نہایت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا تم ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال سوائے ناکامی کے اور کچھ نہ تھی۔ تو فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ بلا شبہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک مومن مرد نے کہا جو آل فرعون میں سے اپنا ایمان چھپاتا تھا، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن دلائل اپنے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اسی کا جھوٹ ہے، اور اگر سچا ہے تو تمہیں اس کا دیا ہوا وعدہ آن پہنچے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے بہت جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میری قوم تمہارے لیے ہی آج کے دن بادشاہی ہے، تم زمین میں بھی غالب ہوگے۔ پھر کون اللہ کے عذاب سے ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں نہیں دکھاتا مگر وہ جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی ہی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا جو اس قوم میں سے ایمان لایا تھا، اے میری قوم میں تم پر گروہوں کے دن کے عذاب کی مانند دن سے ڈرتا ہوں، جیسے قوم نوح کے حال، قوم عاد و سمود اور ان لوگوں کے جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم بے شک میں تم کو ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور تحقیق تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف بھی واضح دلائل کے ساتھ آئے، پھر تم ہمیشہ جو وہ لایا اس کے متعلق شک کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ہر حد سے بڑھنے والے، شک کرنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کا سبب ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں آسمان کے راستے پر پہنچ سکوں اور میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک کر دیکھوں، بے شک میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے لیے ہم نے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے روکا گیا، اور فرعون کی چال تباہی کے سوا کچھ نہ تھی۔ شخص کہنے لگا اے میری قوم میں تمہیں بھلائی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہوں، تم میری پیروی کرو۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو محض تھوڑا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس مرد یا عورت نے نیکی کی اور وہ مومن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے۔ اے میری قوم میں تمہیں اس نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جس کی چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں پکار قبول کرنا نہیں ہے، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور
حد سے بڑھنے والے لوگ دوزخی ہیں۔ سو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اسے اس برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے مکر کیے۔ آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، جو آگ ہے اس پر وہ صبح و شام پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی داخل ہو جاؤ آل فرعون سخت عذاب میں۔ اور جب وہ باہم جہنم میں جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بلا شبہ ہم تمہارے ہی تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا کہ ہم بھی اس آگ میں ہیں، تو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور وہ سب جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگی۔ بلا شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی زندگی کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے انتہائی برا گھر ہوگا۔ بلا شبہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ یہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح اس کی تسبیح بیان کریں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے سینوں میں بڑائی کا خبط ہے، اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، لہٰذا آپ اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوہوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے برائی کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت ہی تھوڑا نصیحت پکڑتے ہو، بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دکھانے والا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح اس سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے بہکائے گئے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت، اور تمہارے لیے صورتیں بنائی، اور تمہاری صورت بڑی اچھی بنائی، پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ یہی ہے اللہ تمہارا رب، سو بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب میرے پاس واضح آیات میرے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہو جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچو تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا، وہ جلد جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور وہ زنجیریں پہنے ہوں گے اور گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کچھ بھی پکارنے والے نہ تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور ناحق اتراتے تھے۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، تو ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کا ہم نے آپ پر ذکر کیا اور کچھ کا آپ کو
حال بیان نہیں کیا، اور رسول کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ بس جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نے خسارہ اٹھایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان سے سواری کرو اور ان سے تم کھاتے ہو۔ تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں تاکہ وہ حاجات جو تمہارے سینے میں ہیں اس کے لیے تم ان پر سوار ہو کر اپنی مقررہ جگہ پر پہنچو، اور ان کشتیوں پر جن پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں کا تم کیوں انکار کرو گے؟ کیا وہ پھر زمین میں نہیں گھومے پھرے کہ دیکھتے جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، قوت میں بھی اور یادگاروں کے لحاظ سے بھی، تو انہوں نے جو کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ بس جب ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تو جو ان کے پاس کچھ علم تھا وہ اس سے خوش ہو گئے، اور وہ جو ان کا استہزاء کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اب اللہ اکیلے پر ایمان لے آئے، اور اس کے سوا جن کو ہم شریک بناتے تھے ان سے ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اس دن ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے گا جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ کس طریقے کے مطابق ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا، اور یہاں کافروں نے خسارہ اٹھایا۔ سورہ مومن مکمل ہوئی۔ حامیم سجدہ کا آغاز ہے۔ اس کے 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ بہت مہربان رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوئی ایسی کتاب ہے جس میں اس کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ عربی قرآن اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ پھر ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا اور وہ سنتے نہ تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہے اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میں بھی تمہاری طرح ہی ایک آدمی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا معبود ایک ہے، تو اسی کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو، اس سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم اس کے شریک بناتے ہو؟ یہ رب العالمین ہے، اور اس نے اس میں مضبوط پہاڑ بنائے اس کے اوپر، اور اس میں برکت تھی، اور اس میں اس کی خزاؤں کا اندازہ 4 دنوں میں رکھا یکساں طور پر پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے کہا زمین سے کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم برضا اور رغبت آئے۔ پھر اس نے ان کو 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام القا کیا، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ غالب خوب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈرا رہا ہوں جو عاد اور ثمود کی کڑک جیسی ہے، جب ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے رسول آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا، بلا شبہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پھر رہے عاد تو انہوں نے بھی زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کون ہم سے قوت میں زیادہ سخت ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پھر ہم نے ان پر منحوس دنوں میں تند و تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اور رہے ثمود تو ہم نے ان کی رہنمائی کی لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، پھر انہیں رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور ان لوگوں کو بھی جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور وہ روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بلایا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے۔ اور تم پردہ نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور نہ ہی تمہاری کھالیں، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ ان میں سے جو تم بہت سے عمل کرتے ہو انہیں نہیں جانتا۔
یہ تمہارا گمان اس رب کے متعلق تھا جس نے تمہیں ہلاک کیا، چنانچہ تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے رہنے کی جگہ ہے، اور اگر وہ معافی طلب کریں تو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ برے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے آگے اور پیچھے اعمال کو مزین کر دیا، تو ان پر حق بات ثابت ہو گئی کہ جو ان سے پہلے امتوں میں بھی گزر چکی تھی، کہ بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، پھر ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم ان کے ان برے اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یہ آگ ہے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا گھر، بدلہ اس چیز کا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب تو ہمیں دکھا وہ دونوں فریق جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیں تاکہ وہ کچھ لے جائیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم خوف نہ کرو نہ غم کھاؤ، اور اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارے جی چاہیں، اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے، بطور مہمانی غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے اس کی نسبت جو اللہ کی طرف بلائے نیک عمل کرے۔ اور اس نے کہا، بے شک میں فرما برداروں سے ہوں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ آپ برائی کو ایسی بات سے دور کریں جو سب سے احسن ہے، تو اچانک وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے نہایت گہرا دوست ہو جائے گا۔ اور یہ خصلت صرف صبر والوں کو دی جاتی ہے، اور یہ خصلت ملنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور اگر آپ کو شیطان کسی وسوسے کے ذریعے ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کرے، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، یہ کہ سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو اور اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی یا بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب انہیں اس پر پانی نازل کیا تو وہ ابھر آتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے۔ بلا شبہ جس نے اس کو زندہ کیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو بے دینی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہیں گے۔ کیا پھر جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا جو امن میں آئے گا وہ بہتر ہے؟ تم جو چاہو عمل کرو، بلا شبہ تم جو عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ بلا شبہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک بلند مرتبہ کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے نہ پیچھے سے، یہ تو بڑے ہی قابل تعریف کی طرف سے نازل کی گئی۔ آپ سے نہیں کہا جاتا مگر جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، بے شک آپ کا رب بڑی بخشش والا ہے اور انتہائی دردناک عذاب والا بھی۔ اور اگر ہم اس کو قرآن عجمی زبان میں بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی؟ کیا یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی؟ آپ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے عظیم ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے لیے اندھا پن ہے۔ یہ لوگ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک وہ بے چین کر دینے والے شک میں ہے، جس نے نیک عمل کیا وہ اس کے لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الحمدللہ پارہ 24 مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔